السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ ناظرین کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، ہر انسان اس دنیا سے جا کر رہے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ لیکن ایک جملہ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین، اس معاشرے کے اندر بندہ بڑے بڑے ذائقے چکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پھل کھاتا ہے تو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ گوشت کھاتا ہے تو اس بندے کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، یا بوتل پیتا ہے تو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، جو بھی چیز کھائے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن نقطہ یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن جو بندہ موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ کسی کو ابھی تک یعنی بتا نہیں سکا، نہ قیامت تک کوئی بتا سکے گا اس کا یہ ذائقہ ہے۔ جب وہ بندہ موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو وہ رب العالمین کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر ایک اور جملہ بتاتا چلوں، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یعنی کامیابی کیا ہے یہ بھی بتاتا چلوں۔ کامیابی کیا ہے؟ یہاں پہ معاشرے کے اندر کیا کوٹھی بنا لی یہ کامیابی ہے، یا اچھا گھر بنا لیا یہ کامیابی ہے، یا فیکٹری بنا لی یہ کامیابی ہے؟ نہیں، کامیابی یہ ہے کہ قیامت والے دن بندہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہوگا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی حد کے اندر ایک اور نقطہ نکلتا ہے، ایک جملہ اور نکلتا ہے، ہم پڑھیں گے نا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اجور یعنی جمع کا صیغہ بولا، اجر کی جمع اجور، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر کہ بندہ ایک بندہ ہے، وہ اگر نیکی کے کام کرتا ہے اس کو پورا بدلہ نہیں دیا جاتا۔ چلو میں دوسری بات کرتا ہوں، ایک بندے نے اگر ایک جان کو قتل کیا تو بندہ چلو اس کو بندہ پھانسی لگوا دیتا ہے تو چلو کہتے ہیں جی اس کا بدلہ ادا ہو گیا۔ اگر ایک بندے نے زیادہ قتل کیے ہوں، یعنی ایک بندہ اس نے زیادہ قتل کیے، چلو ایک کا بندے کا تو بدلہ جھک گیا تو باقی 9 کا پھر بدلہ کون دے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن پورا بدلہ دلوایا جائے گا۔ ناظرین، جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں جنت اور جہنم کی۔ آیا کہ یہ جنت اور جہنم جب اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، کیا معاذ اللہ استغفر اللہ جنت اور جہنم کو بعد میں پھر ختم کر دیا جائے گا؟ نہیں، اسی واللہ سے ہم آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سنائیں گے، ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی حفظہ اللہ تعالیٰ گفتگو سنائیں گے، پھر انشاءاللہ آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی نہیں رہ جائے گی، ذات بات یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف صوفیہ کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے منطقی ہے، لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹ ہی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کی رائے ہے، واللہ عالم۔ کیا جہنم اور جنت ابدی ہے مسلمان اور کافر کے لحاظ سے؟ دیکھیں، قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تو بالکل یہی بتا رہا ہے کہ جنت اور جہنم ابدی ہے۔ اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ دوزخ کے کیس میں ہے، اور وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، چند علماء کی رائے ہے، اس میں ٹاپ آف لسٹ صوفیوں کے امام جو
محی الدین ابن عربی ہیں اور سلفی اہل حدیث وہابیوں کے امام ابن تیمیہ. حالانکہ دونوں بالکل 180 ڈگری عقیدے رکھتے ہیں. ابن تیمیہ تو محی الدین ابن عربی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. آپس میں ان کے 200 سال کا فرق ہے. محی الدین ابن عربی پہلے ہیں, ابن تیمیہ بعد میں آئے. لیکن اس کے باوجود دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم ختم کر دی جائے گی. اور بیسک پرنسپل انہوں نے یہ گھڑا ہے کہ جنت کے لیے جب بھی قرآن میں لفظ آیا وہ آیا خالدین فیہا ابدا, کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, جبکہ جہنم کے لیے آیا ہے خالدین فیہا, جہنمی رہیں گے جہنم میں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں ابدا کے الفاظ نہیں ہیں, تو وہ بھی میں نے ان کی ڈاکٹرین توڑی تھی کہ قرآن میں موجود ہے خالدین فیہا ابدا جہنمیوں کے لیے بھی, وہ آیات بھی موجود ہے. ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو دو بڑے بندوں نے اٹھایا. جس طرح وہاں وہ 180 ڈگری ہے نا, یہاں پہ بھی دو بندے 180 ڈگری ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسراج صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی. دونوں نظریات میں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں, لیکن دونوں اس ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو گود لیے ہوئے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے, لیکن جہنم کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا کروڑوں اربوں سال کے بعد. اور دلیل وہ بزرگوں سے لیتے ہیں یا قرآن کی اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جب تک زمین و آسمان قائم ہے. یہ محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے قرآن میں, مگر تیرا رب چاہے جو بھی معاملہ فرمائے. وہ کہتے ہیں اس میں جو آیا اور لیکن ساتھ آیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ غیر محدود ہے. اس کا مطلب ہے جنت کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنت ختم کر دی جائے. جہنم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نہیں آئے ہیں, اس لیے جہنم کے چانسز ہیں کہ ختم ہو جائے. تو یہ قرآنڈیز بنا کے انہوں نے اس طرح کے رزلٹ نکالے. بل ایک بات جو ہے نا وہ غامدی صاحب کی بڑی وزنی ہے, اس عقیدے کے اعتبار سے نہیں, لیکن اس میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی کہ جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اہل ایمان کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ بات قرآن میں بار بار اس لیے ریپیٹ ہوئی کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا پھل نہ ملے, تقدیر غالب آ جائے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی شخص نے صحیح عقیدہ رکھا, اچھے اعمال کیے اور رزلٹ اپوزٹ آ گیا. اگر ریاکاری کی, شرک کیا, وہ تو ظاہر دنیا میں ہی پتا ہے کہ اس کا کوئی اجر نہیں ملنا. اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں پر بیڈ لک نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. دنیا میں بیڈ لک ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا رکھا ہوا ہے, یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہے. کسی کو دے کے اللہ آزماتا ہے, کسی سے لے کے. آخرت میں ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں تو بڑا اچھا تھا دنیا میں, میں بڑا خوش ہوں, لیکن جہنم میں تجھے پھینکتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہاں بڑی تم نے اچھی محنت کی, تم ڈیزرو تھے, لیکن تم پہ میں امتحان ڈالوں گا کہ اس دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, این پیپروں میں بیمار ہو جاؤ گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, پیپر رہ جائیں گے. یہ آزمائش ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, کہ کوئی شخص اس وسوسے کا شکار نہ ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی کہیں آخرت میں بھی نہ ہو جائے. آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہونی. جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہے, آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بات یاد رکھیے گا. بل غامدی صاحب نے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی کہ جنت تو اللہ کا وعدہ ہے, لیکن جہنم اللہ کا وعدہ نہیں ہے, وہ اللہ کی وعید ہے. اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ, اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا, بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے. تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا, لیکن چل تجھے معاف کیا. اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے.
کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا. جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی. ہاں جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, وہ خدا نہیں رہتا پھر. اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے, لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے, نعوذ باللہ, تو یہ کلمات کفر ہے. اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا؟ یہ محال ہے. اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے, تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا. تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ جب معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا, اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں, عقلی بحثیں. تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں. اس کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز ہوئیں, محال اور مقدور. محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں, اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے, بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں, تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. پھر دوسری بات, جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نہ, وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد, خدا تو پیدا نہیں ہوتا, وہ تو ہمیشہ سے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے, یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں, اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی لیکن قدرت میں داخل ہے. مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے. اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح, ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے, لیکن بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے. اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شادی کے کسی عورت کو اولاد دے دے؟ ہم کہیں گے بالکل یہ بات مقدور ہے. اگرچہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی اگزامپل نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی اگزامپل ہوگی, ورنہ میں بتا دی جاتی. لیکن مقدور ضرور ہے, چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بانج عورت کو اولاد پاسبل نہیں ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں مقدور ضرور ہے, اس کی قدرت میں داخل ہے, لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ, سوائے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے. باقی عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. یا وہاں پہ حضرت سارہ کے لیے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے, لیکن یہ چیز مقدور ضرور ہے, چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن عموماً دنیا کا قانون اس کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا ہوا. کیا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے اسے آگ نہ کھائے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ اس کی قدرت میں داخل ہے. ایک دفعہ اس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جنرل رول پھر بھی نہیں ہے وہ, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن جنرل رول نہ ہونے کے باوجود محال نہیں ہے, مقدور ہے. اگرچہ وہ نہ کرے تب بھی مقدور ہے, یعنی قدرت میں داخل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. بس یہ ٹوٹل جو ہے جی فلسفہ علم الکلام یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا, جو یہ کئی سال بیچارے پڑھتے رہتے ہیں. پھر بھی آپ ان سے جا کے آج بھی اپنے ویسے چیک کرنے سے اپنے مفتیوں پوچھنا محال اور مقدور کیا ہوتے ہیں. یہ لفظ بھی کئی مفتیوں نہیں یہ پتا ہوتے.
وہ جو تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ، اس میں جو کوئی تخصص کو زیادہ کر جائے نا اس کو پتا ہوتا ہے. عام جو درس نظامی ہے نا اس میں یہ بحثیں نہیں پڑھائی جاتی. لیکن یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت فلسفی مد مقابل آ گئے تھے تو ان کو سیٹسفائی کرنا تھا. پھر اس میں پھر غلوب بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں، اسماء و صفات کے مسئلے نکلے. یہ جو آپ کو اہل حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ جہمیہ ہے جی، یہ مجسمہ ہے. استواء علی العرش کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ عرش کی اور اللہ کی کیا نسبت ہے؟ اب یہ وہ ٹیکنیکل بحث ہیں جن کا جواب صرف ایک ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل ہو ہی کوئی نہیں سکتا، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. جب اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنے عرش پہ ویسے ہے جیسے میں اپنی کرسی پہ ہوں. مثال آپ بیان نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ میں تو مخلوق ہوں. مخلوق کی تو مثال ہو سکتی ہے، خالق کی مثال نہیں. قرآن میں ہے اللہ کی پنڈلی، اب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی کرسی، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ، کیا ہم اس طرح مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. تو قرآن میں کیوں آیا؟ بخاری مسلم میں کیوں آیا؟ بھائی اس لیے آیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس والی بات کرنی پڑتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں متشابہات. ریزیمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی چیزیں. جس طرح حوروں کے تصور کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی آزمائش رکھ دی، جنت کے پھلوں کے تصور کے لیے دنیا میں پھل رکھ دیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ جو جنت کے پھل ہیں وہ ویسے ہوں گے جس طرح ہمارے یہ والے پھل ہوتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، جنت کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک دھندلا سا تصور آئے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بدکاری سے بچو. جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں یا جن نافرمانی کے کاموں سے روکا ہے، یہ تمام ہے محکمات، اللہ کی طرف سے حکم. اور اللہ نے کہا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، اور ساتھ ہی فرمایا دوسری ہے متشابہات، جن پہ صرف تم نے ایمان لے کے آنا ہے. ان کی تفصیلات اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اور اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کی جو معاملات ہیں، ان کی تفصیلات اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ متشابہات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے، آمین. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، تم دیکھو کہ جو شخص متشابہات کے پیچھے پڑا ہے تو سمجھ لو یہ وہی شخص ہے کہ جس کے دل کے ٹیڑھا ہونے کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کر دیا. اور یہاں متشابہات کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جی شہید زندہ ہے، جی تو زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا شہید زندہ ہے، نہیں لکھا ہوا ہے سرکار. قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. جب شعور ہی نہیں ہے تو پھر زندہ کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ والا زندہ نہیں، وہ آخرت کی زندگی میں ہے. وہ بیسیکلی جہاد اور قتال کے لیے اللہ تعالیٰ ابھار رہا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ بھائی اگر جنگ میں نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی آخرت کی، لہٰذا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں زندہ ہے، ورنہ نبی علیہ السلام غزوہ احد کے موقع پہ جو امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے، خیبر کے موقع پہ امیر حمزہ کو ہی بلا لیتے، قبر سے نکال کے ساتھ لے جاتے. اور اس سے بڑی پھکی یہ ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو شہید کی بیوی مرنے کے بعد عدت پورا ہو کے اگلا نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ اگر وہ نکاح کر رہی ہے تو بدکار عورت ہے پھر وہ، کیونکہ اس کا خاوند تو زندہ ہے. نہیں وہ اور زندہ ہے. ہاں داڑھ تھلے آئے ہو نا میرے. اسما بنت امیس
حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کی بیوی تھی, غزوہ موتا میں شہید ہوئے, عدت پوری ہوئی تو حضرت ابو بکر نے نکاح کیا, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو اسی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا, اور محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی, اپنے بھتیجے کی بھی پرورش کی. یہ دو بیٹے ایسے ہیں جو حضرت علی کے اس عورت کے پہلے خاوندوں سے, لیکن پرورش حضرت علی نے کی ہے. اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی, جو کربلا میں ساتھ تھی امام حسین کے. ان کے دو بیٹے بھی, اون اور محمد, شہید ہوئے, اور زینب نے دربار یزید میں خطبہ بھی دیا. تو شہید زندہ ہے لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ. اس لیے یہ جو اس طرح کے جو بحثیں آتی ہیں نا, تو اس میں تھوڑی احتیاط کریں. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں بھی ایک بھائی نے ڈاکٹر سرار صاحب کی کوئی پرانی ویڈیو نکال کے نا, کوئی 30-35 سال پرانی, جب وہ چاک کے ساتھ بلیک بورڈ کے اوپر پڑھا رہے تھے, وہاں سے وہ انہوں نے کہیں وہ دیکھ لی تھی, وہ نکال کے جی ہمیں بھیج دی کہ جی یہ ڈاکٹر سرار صاحب تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنت بھی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا یار جہنم کے ختم ہونے کا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نظریہ ہے, میرا ذاتی ایک کہنا ہے, لیکن جنت بھی ختم, پھر تو کام ہی مک گیا ہے. کیونکہ جنت اگر ختم ہو جانی ہے پھر تو یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو بیان القرآن میں تو ایسی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے بیان القرآن سنا ہے, اس میں انہوں نے ان آیات کے اوپر پوری بحث کی ہے قرآن حکیم کی, لیکن اس میں انہوں نے صرف جہنم کے ختم ہونے کا ذکر کیا تھا, جنت کے ختم ہونے کا نہیں. تو خیر بعد میں انہوں نے ویڈیو بھیجی, تو وہ ویڈیو میں واقعی ڈاکٹر سرار صاحب نے, پتہ نہیں اب وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھے نا اپنا بیڑا غرق کروا ہی لیتا ہے. تو وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراف بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی, روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں پہنچ جائے گی, ذات یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر. یہ صرف صوفیاء کا قول ہے, اگرچہ عقلی ہے, منطقی ہے, لیکن یہ کہ میں اپنی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. عشرت قطرہ ہے دریا میں توبہ توبہ. میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے, سیدھی سی بات ہے. ہاں ہم تو اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے اپنی کتابوں کے ذریعے کیا ہے. ہاں جی, جو کبھی ختم نہیں ہوگی, جس کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا, جہاں موت نہیں ہوگی, جہاں پہ کوئی بدحالی نہیں ہوگی, جہاں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا, کبھی غمگین نہیں ہوگا, اور سب سے بڑھ کر اس کا رب کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا اور اسے اپنا دیدار عطا کرے گا. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اگر ڈاکٹر سرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں ان ڈاکٹر سرار صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہ جو ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے ہیں, یہ ڈمی میوزیم والے بھی ڈاکٹر سرار صاحب ان کو دکھا دیں. ڈاکٹر صاحب ایسا سامنے دیکھ دو, میں اوریجنل والے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات کر رہا ہوں. میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے. بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں, میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا, صرف عقیدوں پہ, عبارتوں پہ لگاتا ہوں. یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں, صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی, ہاں استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. یہ جرت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی, یہ جرت تو ابن تیمیہ نے نہیں کی. انہوں نے آدھی جرت کی کہ جی دوزخ ختم ہو جائے گی, لیکن جنت ختم ہونے کا ذکر تو انہوں نے بھی نہیں کیا. ایون غامدی صاحب نے جرت نہیں کی, انہوں نے بھی مانا کہ جنت ختم نہیں ہوگی, البتہ جہنم کے ختم ہونے کے چانسز ہیں. لیکن یہ جنت ڈاکٹر صاحب ساری جنت بھی ختم کرو ایسا, اور ڈاکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے. جو بھی صوفیوں کے ساتھ لگے, صوفی بیڑا غرق کرواتے ہیں, کیونکہ یہ بیٹھ کے ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں. ان کا جو سورس آف نالج ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہوتا, یہ اللہ کی محبت میں بھی غلوف کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, صرف نبیوں کی محبت میں غلوف کرنا حرام, شرک یا کفر نہیں ہے.
اللہ کی محبت میں غلو کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ پھر آپ اللہ کے ساتھ وہ صفات منسوب کر دیں گے جو اس کی ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، جنہوں نے وحدت الوجود کا یہ نظریہ دیا، یہ پوری کائنات اللہ کے وجود کا حصہ ہے، تو کیا یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا یا اللہ کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ انہوں نے کہا ہم مان ہی نہیں سکتے اللہ کے سوا کوئی وجود ہے۔ تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ انسان بھی رب ہے، ہاں درخت بھی رب ہے، گھوڑا بھی رب ہے، اسی کے جز کے ٹکڑے ہیں یہ سارے۔ یہی پینتھیزم کا عقیدہ ہندوؤں کے ہاں بھی آیا، ہماؤس اور وحدت الوجود کی بگڑی بھی شکل یہاں پہ بھی آئی، اگرچہ بعض صوفیاء اس کی تعویل کرتے ہیں جی ہم یہ والا وحدت الوجود مراد نہیں رہتے۔ اور یہی ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی وحدت الوجود کے مسئلے میں۔ پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی 2008 میں، تو انہوں نے کلیئر کٹ مجھے کہا کہ میں صوفیاء والے وحدت الوجود کو بالکل کفر شرک سمجھتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے کہ اس کائنات کا وجود ایک ہستی کی وجہ سے قائم ہے، باقی میں خالق اور مخلوق کا وہ فرق سمجھتا ہوں، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی بس میرا اور آپ کا تو اختلاف اب ختم ہو گیا اس معاملے میں۔ انہی چیزوں پہ پھر اہل حدیثوں نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر فتوے لگائے تھے۔ بہرحال شکر ہے مجھے تو ان کی وفات سے 2 سال پہلے جو ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اب اتنے سالوں کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ تو خیر بہت پرانی ہے ان کی ویڈیو، وہ کوئی 80s کی ویڈیو ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کی اس ایج کی ہے جب وہ لرن کر رہے تھے چیزیں، اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے سیکھ لی تو پھر انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کسی بھی شخصیت کو آپ نے اتھارٹی نہیں ماننا، اتھارٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی کو بڑے سے بڑا بزرگ ہو، اسکالر ہو، عالم ہو، امام ہو، مجتہد ہو، ایون کوئی صحابی بھی ہو، وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی معاملے میں۔ اب یہاں پہ بھی میں کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں بڑوں سے بھی، لیکن فائنل اتھارٹی قرآن و سنت کو آپ نے ماننا ہے، بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ یہ چونکہ آپ کا سوال آیا تھا لہذا میرے پہ کیفیت طاری ہوئی تو میں نے یہ سارا کا سارا اس میں بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کے نظریے میں تو نہ جہنم نے ختم ہونا ہے نہ جنت نے ختم ہونا ہے، باقی یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ جہنم یعنی دوزخ وہ اس کی وعید ہے، وہ چاہے تو ختم بھی کر دے، اس سے اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ جنت کو ختم کرتا ہے پھر صفت عدل بھی چیلنج ہو گئی، پھر اس کی وعدہ خلافی والا معاملہ بھی ہو گیا، پھر تو قرآن کتابوں کا مقدمہ یہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایسا عقیدہ تو بالکل رکھنا کفر کے اوپر مبنی ہے، گمراہی نہیں ہے یہ جناب، کفر کے اوپر مبنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ گمراہی بہت چھوٹا ورڈ ہے، ایٹ لیسٹ کفر ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ باقی یہ جو بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 60 سال کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہو؟ جی ہونا چاہیے، یہ 60 سال کے عوض نہیں ہے سزا، اس جرم کی انٹینسٹی کے عوض ہے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر بغیر توبہ کیے بندہ مر جائے اور وہ جرم اس نے ایک دن کے لیے بھی کیا ہے، اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہی بنتی ہے، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے۔ باقی یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ کہیں ظلم تو نہیں لازم آ رہا، اللہ کی صفت عدل تو چیلنج نہیں ہو رہی، یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے کیا حالات و واقعات دیے تھے اور وہ مکاری کرتا رہا، اس نے حق قبول نہیں کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے سمجھ نہیں، اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ کتنے پولیٹیشنز ہیں جب اپنی جماعتیں چھوڑتے ہیں تو بعد میں بالکل 180 ڈگری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ آج دیکھیں وہ سارے صحافی جو اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جی اس زمانے میں 2018 میں ہم لوگ الیکشن جیت کے آئے ہیں، آج وہ بھی مان رہے ہیں نہیں جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جتایا تھا، اب اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی کو جتا رہی ہے، لو جی اجماع امت ہو گیا جی، ہو گیا نا، اس وقت نہیں تھے مانتے، مان گئے نا اب۔ تو وقت کے ساتھ انسان مان جاتا ہے ان چیزوں کو، تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی انہیں سمجھ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جان بوجھ کے مکرے بنے ہوئے تھے۔ چلیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کے بارے میں جو کوئی مکرا بن گیا اور آپ کو بڑا ترس آ رہا ہے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی اس لیے یہ کر رہا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے یہ مکرا بنا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے، یہ آپ نے حساب نہیں لینا، اللہ نے لینا ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ حق اسے دکھا نہ دے. ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ 100 سال کی زندگی ہو، کسی کو 20 سال میں بھی وہ حق دکھایا جا سکتا ہے جو دوسرے کو 60ویں سال میں جا کے دکھایا جائے. وہ 60 سال تک زندہ رہے گا وہ حق دیکھنے کے لیے. یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں نے حق دکھانا ہے، لہذا ترس نہ کھائیں اس حوالے سے اور اس کے لیے آپ دین کو بدل دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، اس کی بجائے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو سچائی بتائیں تاکہ وہ ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام جہنم سے خلاصی پا سکیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. اور آخری بات میں اس میں کروں گا کہ اس کائنات میں توحید، خدا کا کنسپٹ ہی ایسا کنسپٹ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ خدا کا تصور ہے. روزانہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں سگنلز ملتے ہیں، صرف اللہ اپنے ذات کے ساتھ پردے میں چلا گیا، اس کے علاوہ ہر چیز سامنے ہے، اس کی ذات سامنے نہیں ہے. باقی اس کی صفات کے ذریعے اس کی قدرتوں کا جو ظہور ہے وہ اتنا سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ظاہر چیز ہی نہیں ہے. کائنات میں اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا انسان کی نظر سے تو وہ ایک خدا کا کنسپٹ تھا. لہذا اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے کہ کسی شخص کو شرک کرنے کے سبب ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکے. البتہ اگر وہ اس وعید سے خود ہی پیچھے ہٹے یا کسی کی سزا معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سزا اگر معاف ہوئی بھی، تھیوریٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، جنت میں وہ شخص پھر بھی نہیں جا سکتا. وہ قرآن کا فتویٰ ہے. ہاں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو وہ آ گیا الٹیمیٹ فتویٰ کہ شرک معاف نہیں ہوگا. لیکن بفرض محال اگر کہیں کوئی معافی والا ہوا معاملہ تو پھر وہ والی آیت ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش. جنت حرام ہے ایسے شخص کے اوپر. اگر اللہ تعالی جہنم کو ختم بھی کر دے جنت میں پھر بھی وہ نہیں جا سکتا کیونکہ پھر قرآن وائلیٹ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، تو اس لیے میرے بھائی ان دقیق بحثوں میں پڑھنے کی بجائے چپ کر کے آخرت کی تیاری کریں، سیدھی سی بات ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ آپ ذہن نشین فرما لیں، جنت ابدی ہے جیسا کہ آپ نے مرزا انجینئر حفیظ اللہ تعالی گفتگو سنی، لیکن جہنم کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا کہ نہیں یہ ابدی نہیں ہے. لیکن ایک آیت آپ کو سناتا ہوں ناظرین، اگر یعنی کہ میری یعنی کہ مسٹیک ہو تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور میری اصلاح کریے گا، کیونکہ انسان ہے نا کلو بنی آدم خطاؤن، یعنی بنی آدم یہ نا اولاد نہ آدم کی یہ خطا کار ہے. میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر میری کوئی مسٹیک ہو آپ نے اصلاح کرنی ہے، کیونکہ الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کافی دوست حضرات یعنی کمنٹس کے اندر میری اصلاح کرتے ہیں. کافی ایسے لوگ ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس چیز پہ خوشی ہوتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو علم والے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنا علم دیا اور وہ اصلاح کرتے ہیں. تو خیر ناظرین، اگر ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، یہ ہے 30 سپارے کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، صرف بات سمجھانا مقصد ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ولی کون ہے؟ پہلے نمبر پہ ایمان والے، ٹھیک ہے. یخرجونهم من الظلمات الى النور، جو ولی اللہ کے ولی وہ ہیں جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. یخرجونهم من الظلمات الى النور. آگے کیا فرمایا؟ والذین کفروا اولیاءهم، تو اور شیطان کے یار، شیطان کے بیلی، آگے شیطان کی بات ہو رہی ہے، جو شیطان کے یار شیطان کے بیلی ہیں. آگے فرمایا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں. اولئک اصحاب النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آگے کیا فرمایا؟ ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے. اس آیت سے ہم کیا مراد لیں گے؟
کیا جہنم بھی ختم ہو جائے گی؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے ناظرین، اگر آپ سورہ واقعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو یقین مانیے ایمان تازہ ہوگا اور دل کو سکون ہوگا، اور آپ خوشی سے یقین مانیے نیک اعمال کریں گے بندہ سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھے گا۔ تو خیر ناظرین، اگلی بھی ہم بات کرتے چلے جنت۔ چلے میں حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنت اور جہنم ان کو اللہ رب العالمین نے بھرنا ہی بھرنا ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، دونوں ہی خالی رہ جائے گی، دونوں پھر بھی خالی ہیں۔ یعنی جہنم کہہ رہی ہے حل من مزید، جیسے حدیث صحیح بخاری کی ہے، حل من مزید، کہ میرے اندر اور آنے دیں، جہنم کی بات کر رہا ہوں۔ اور خیر اب جہنم کی باری آئی، اللہ رب العالمین کو اس محبوب علیہ السلام کی امت سے کتنا پیار، اس امت سے کتنی محبت اور کتنا پیار۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لاڈلا محبوب بنایا ہے، تو اس امت کو بھی لاڈلی ہی کہا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی کیا کہتے ہیں قدر نہیں پہچانتے، ورنہ ہماری بڑی قدر ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف نہیں لوٹتے، ہم اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، رب العالمین کو راضی نہیں کرتے، ورنہ ہماری بڑی قدر ہے یہ اللہ رب العالمین۔ اچھا ہم حدیث پڑھ رہے تھے ایسے ہی بخاری کی، جہنم کے اندر جب جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ رب العالمین جہنم کے اندر پاؤں رکھ دیں گے، پھر وہ کہے گی کتو کتو، بس بس بس، ایسے الفاظ ہے کتو کتو، یعنی بس بس بس۔ اس کے بعد جنت خالی رہ گئی، اس کے اندر اللہ پاک نئی مخلوق بنا کر ڈال دیں گے، جنت ایسی بھرے جائے گی، دیکھ لیں نئی مخلوق بنا کر۔ یقین مانیے یہ نہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کے نئی مخلوق بنا کر اللہ پاک نے جہنم میں بھی ڈالنی، نہیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ پاک جہنم کے اندر اپنا پاؤں رکھیں گے، جنت کے اندر نئی مخلوق ڈالیں گے۔ اگلی بھی بات ہم کرتے ہیں جنت، قرآن کہہ رہے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين۔ یقین مانیے جنت جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، تو اس جنت کے اندر نہر دودھ کی، یہ نہیں کہ آج اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے نا، آپ اپنے دنیا کے اندر دیکھیں گے تو ملاوٹ والا یعنی 2 نمبر پاؤڈر والا، نہیں، وہاں پہ خالص دودھ، خالص شہد کی نہریں، آگے فرمایا خمر لذت للشاربین، اور شراب کی نہریں۔ دنیا کے اندر منع ہے، یہ دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں نا، بندے کو ماں بیٹی کے تصور ہی بھول جاتا ہے دنیا کی شراب، لیکن وہ شراب شرابن طہور ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلے شہد کی نہریں، تو پھر شہد اتنا میٹھا، یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ آج اس معاشرے کے اندر شہد بھی خالص نہیں ملتا۔ وہ جنت کیسی ہے، یقین مانیے وہاں پہ لہریں پیریں ہوگی۔ میں کہ یہاں پہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے اعمال کیسے آپ کو پتہ ہی ہے۔ دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کیا کریں اللہ پاک کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا خصوصی کیا کرے اللہ پاک کل قیامت کے دن آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت کے اندر ہمسایہ نصیب فرمائے۔ باقی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔